اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداران مظلوم کربلا و ماتمداران غازی عباس، محرم کے ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آپ کے خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن و حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اکرم کا یہ حدیث بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ائمہ حسنین علیہم السلام نہ صرف صاحبان جنت ہیں بلکہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ وہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتے ہیں اور جسے چاہیں جہنم سے دور رکھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اس مجلس میں ہو جائے تو یہ باعث ثواب ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام بے انتہا صاحب کمالات اور صاحب معجزات تھے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بے انتہا ان کے کرامات مل جائیں گے۔ ان کے اخلاق کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں آیا اور جب کہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ شخص آپ کا دشمن ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا دشمن ہے، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ وہ جب آیا تو آنے کے بعد آپ کے والد محترم مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ، اور ان کی ہتک حرمت کر رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام چاہتے تو اسے سزا دیتے، لیکن امام نے سزا نہیں دی بلکہ اسے معاف کیا اور لوگوں کو درس دیا کہ معاف کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے اسے کچھ سوالات کیے۔ اس سے یہ پوچھا، بتا اے شخص، کیا تو مسافر ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں مسافر ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا، شاید تجھے بھوک لگی ہوگی، چل میرے گھر میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ کہہ کے امام حسن نے اپنے دشمن کو اپنے گھر لے کر گئے اور کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور اس کے بعد اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو تب بھی پھر وہ انسان امام علی علیہ السلام کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، شاید تو کہیں پر جانا چاہتا ہے اور تو شاید تنگ دست ہے، لہٰذا میری سواری لے جا اور میرے پیسے بھی لے جا۔ جب اتنے اخلاق اس نے دیکھے تو فوراً قدموں پہ گر گیا اور ایک جملہ کہا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھا جائے۔ اور عزیزان محترم، وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا اور مومن ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں فضیلت، اسے کہتے ہیں کمال، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ عزیزان محترم، ہمیں یہی اخلاق امام حسن علیہ السلام سے اس محرم میں سیکھنے ہیں۔ اور دوسرا پہلو، امام حسین علیہ السلام کی عظمت۔ ایام عزا میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ جتنا بھی کریں یہ کم رہے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایسے با کمال اور ایسے با فضیلت شخصیت ہیں کہ پروردگار نے جتنے فضائل
ان کو عنایت فرمائے، کسی اور کو اتنے فضائل نہیں ملے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام ایسے شفیق امام ہے کہ جس کا تذکرہ ہر انسان کرتا ہے، جس کے فضائل ہر انسان کرتا ہے، ان کی فضیلت ہر انسان دہراتا ہے۔ عزیزان محترم، زیارت وارثہ کا ایک فقرہ پڑھتے ہوئے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ، اے جناب آدم کے وارث امام حسین، آپ پر سلام۔ عزیزان محترم، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ زیارت وارثہ دیکھیں، تمام انبیاء کے نام ملیں گے۔ اے آدم کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ اے نوح کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ اے ابراہیم کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ اے عیسیٰ و موسیٰ کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ اے اسماعیل کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ عزیزان محترم، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سارے پہلو ہیں اس کے تشریح میں۔ ایک تشریح یہ ہے، جو شریعت جناب آدم نے پہنچائی، جس شریعت کو جناب نوح نے پہنچایا، جس دین کو جناب ابراہیم نے ہم تک عام فرمایا، اور جس دین و شریعت کو جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے ہم تک پہنچایا، وہ ساری شریعتیں خطرے میں تھی۔ یزید ساری شریعتوں کو آگ لگا رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے خون سے اس آگ کو بجھایا اور ساری محنتوں کو، رسالتوں کو، امامتوں کو، شریعت اور دین خدا کو محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اے وارث آدم، آپ پر سلام۔ اے وارث جناب نوح حسین، آپ پر سلام۔ اے وارث جناب ابراہیم، آپ پر سلام۔ تو عزیزان محترم، ایک اور پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ متوجہ ہوں، اگر آپ چشم بصیرت سے دیکھیں، اگر آپ فکر کے دریچے کھول کے امام حسین کے فضائل سنیں تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ ایک اور فضیلت یہ ہو سکتی ہے، ایک اور گوشہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کرب و بلا سب سے پہلے جناب آدم آئے۔ جب کربلا آئے تو ان کا دل بیٹھتا گیا، تو اللہ سے دعا مانگی، پروردگار یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد میرا قرار چھن گیا، میرا سکون چھن گیا اور یہاں پر میرا دل بیٹھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے امام حسین پر آنے والے ساری مصیبتوں کو بیان کیا۔ جناب آدم نے وہاں پر گریہ کیا۔ عزیزان محترم، جناب نوح کی کشتی یہیں پر بھور میں پھنسی۔ جناب نوح نے بھی دعا مانگی، پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد مجھے مصیبتوں پہ مصیبتوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا۔ جبریل آئے، کربلا کے واقعات کو سنانے لگے۔ جناب نوح نے یہاں پہ گریہ کیا، جناب ابراہیم کو یہیں پر ٹھوکر لگی اور ان کے پیر سے خون جاری ہو گیا، تو انہوں نے دعا مانگی، پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد میرا خون میرے بدن سے نکل رہا ہے اور مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل آئے اور واقعات کربلا سے انہیں آگاہ فرمایا، اور جناب ابراہیم نے بھی یہاں پہ گریہ کیا۔ عزیزان محترم، جتنے بھی انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک، سارے انبیاء کو کربلا کی زمین پر آنے کے بعد تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑا، مصیبتوں کا سامنا اٹھانا پڑا۔ اسی لیے سارے انبیاء، سارے جتنے بھی نبی تھے، وہ سارے آ کر یہی کہنے لگے، ھذا ارض کرب و بلا، یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ زمین مصیبت ہے، یہ زمین بلا ہے، یہ زمین آفات ہے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین جب کربلا پہنچے، کربلا آنے کے بعد امام حسین نے اپنے قربانی کو پیش کیا اور اس کے بعد کہا، اے کربلا، آج کے بعد سے تو خاک شفا کہلائے گی، کرب و بلا نہیں کہلائے گی۔ اب تک جتنے بھی لوگ تیرے پاس آئے وہ سب کو تیری وجہ سے تکلیف ہوئی، آج میں نے اپنی قربانی دے کے تیری فطرت کو بدل دیا، تیری عطا کو بدل دیا، تیرے جذبے کو بدل دیا، تیرے حوصلے کو بدل دیا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے کربلا سے جناب آدم سے مخاطب ہو کے جب نہیں یہی کہا ہو، اے جناب آدم،
کربلا نے آپ کو تکلیف پہنچایا ہے، لہٰذا آج کے بعد سے کربلا آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اے دادا نوح، آپ کو بھی یہاں پہ تکلیف ہوئی، آج کے بعد سے یہاں تکلیف نہیں ہوگی۔ اے جناب ابراہیم، آپ کو بھی یہیں پہ تکلیف ہوئی، آج کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں، میں نے یہاں پہ اپنا خون دے کے اپنی زمین کو اپنی تربیت میں، اپنی طینت میں ڈھا لیا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ جملے سارے انبیاء نے سنے ہوں گے، ایک ایک نبی کربلا کے میدان میں پہنچا ہوگا اور یہی کہا ہوگا، اے میرے وارث حسین، آپ پر میرا سلام۔ آدم نے بھی سلام کیا ہوگا، نوح نے بھی سلام کیا ہوگا، ابراہیم نے بھی سلام کیا ہوگا، اسماعیل نے بھی سلام کیا ہوگا، اور محمد مصطفیٰ نے بھی سلام کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔